بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الزاہد ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 490 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 37,566 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 421 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 48,667 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 315 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجود کیسوں کی تعداد کم ہو کر 10,786 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جولائی کے مہینے کے لیے تیل کی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے منگل کو جولائی کے مہینے میں فیول کی قیمت میں تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپر 98 پٹرول کی قیمت 1.91 درہم فی لیٹر ہوگی، جبکہ خصوصی 95 پٹرول کی قیمت 1.80 درہم فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 1 لیٹر 2.06 درہم ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں تیل کی قیمتوں میں آخری بار اپریل میں تبدیلی کی گئی تھی، جبکہ مئی، جون اور جولائی کے مہینوں میں قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں 9,083 مساجد ہیں؟ وفاقی انتظامیہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مساجد کی کل تعداد 9,083 ہے اور 2019 میں 163 مساجد قائم کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں 301 مساجد ایسے ہیں جن میں 100 سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے، اور یہ امارات میں مجموعی مسجدوں کے تعداد کی 85% مساجد ہیں۔ اعداد و شمار سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان مساجد میں افرادی قوت، جن میں ائمہ، مؤذنین، مبلغین اور کارکن شامل ہیں، کی تعداد 6,099 ہے۔ اس سے قبل 16 مارچ کو متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مساجد، مندروں اور گرجا گھروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم ملک نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ بدھ 1 جولائی سے مساجد اور عبادت گاہوں کو آہستہ آہستہ دوبارہ کھولے گا، جس میں صرف 30% لوگوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ دبئی میں ایک ماں نے بچے کو نشے سے بچانے کے لیے پولیس کی مدد طلب کی۔ ماں نے باپ کے راستے سے بچانے کے لیے بیٹے کو پروگرام میں داخل کرایا، کیونکہ نوجوان کا والد نشے کا عادی تھا۔ دبئی پولیس نے 3 سالوں میں 233 منشیات کے عادی افراد کو گلے لگا لیا۔ دبئی پولیس کے حمایہ انٹرنیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر کرنل عبداللہ الخیاط نے بتایا کہ ایک والدہ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ اپنے نوعمر نوجوان کو مرکز کے پروگراموں میں داخل کر کے نشے سے بچنے میں مدد کرنا چاہتی ہے۔ والدہ نے بیٹے کو نشے سے بچانے کے لیے مدد کی درخواست کی، جس پر عمل کرتے ہوئے دبئی پولیس نے نشے کے عادی بیٹے کا مستقبل سنوارا۔ الخیاط نے کہا کہ ایک والد کے نشے کا اثر ہمیشہ پورے خاندان پر پڑتا ہے اور ان کے مستقبل پر منفی اثر مرتب کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماں نے اپنے نوعمر بیٹے کو منشیات سے دور کرنے میں بہادری کا کردار ادا کیا اور اسے ایک مثبت شخص بنانے کا موقع فراہم کیا۔ متحدہ عرب امارات تمام سرکاری دفاتر کو 100% ملازمین کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ہیومن ریسورسز اتھارٹی نے 5 جولائی سے تمام سرکاری دفاتر 100% ملازمین کے ساتھ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات کی کووڈ-19 کے بعد کی حکمت عملی کے حصول کی سمت ایک اہم قدم کو ظاہر کرتا ہے، جس کے ذریعے متحدہ عرب امارات مختلف ضروری معاشی اور سماجی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے ترقی کے لحاظ سے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم اس فیصلے کو کرتے ہوئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضوابط کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اتھارٹی نے فیصلہ وفاقی حکومت میں کام کرنے والے ملازمین کو دی جانے والی تمام استثناءوں کو منسوخ کرتے ہوئے تمام وفاقی اداروں کو بھیج دیا ہے۔ تاہم منشیات صرف دائمی بیماریوں والے ملازمین تک ہی محدود ہوں گی، بشرطیہ وہ متعلقہ میڈیکل کمیٹی کے ذریعے منظور شدہ ایک تفصیلی میڈیکل رپورٹ پیش کریں۔ دبئی ویزوں کی تجدید کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط دوبارہ لگا دی گئی۔ ویزے کی تجدید کے لیے میڈیکل فٹنس ٹیسٹ کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا،
دبئی انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق دبئی رہائشی ویزے کی رینیول کے لیے میڈیکل فٹنس ٹیسٹ کی شرائط واپس عائد کر دی گئی ہے اور احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اگر کل ویزے کی تجدید کرنی ہے تو آج ہی میڈیکل ٹیسٹ کر لیں۔ گزشتہ چند مہینوں سے ویزے کی تجدید کرتے وقت میڈیکل فٹنس ٹیسٹ معطل کیا گیا تھا، تاہم نئے ویزے کی اجرا کرتے وقت کووڈ-19 کی وبائی صورتحال میں بھی میڈیکل فٹنس ٹیسٹ لازم قرار دیا گیا تھا۔ ویزے کو دوبارہ لگانے کے لیے میڈیکل فٹنس ٹیسٹ کا اطلاق صرف دبئی کے ویزا حاصل کرنے پر ہوتا ہے۔ دبئی میں واقع عامر ویزا سینٹر جو ویزے کے معاملات چلاتے ہیں کہتے ہیں کہ آج سے اس نئے قانون کا اطلاق ہو گیا ہے اور ویزا نیا کرنے کے لیے میڈیکل فٹنس ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا۔ ابوظہبی داخل ہونے کے لیے 12 سال سے کم عمر بچوں کو کورونا ٹیسٹ کی پابندی سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ ایک عرب اخبار کی رپورٹ کے مطابق 12 سال سے کم عمر بچوں کو ابوظہبی میں داخل ہونے کے لیے کورونا ٹیسٹ کی پابندی سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی وفاقی وزارت برائے قدرتی آفات و ایمرجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے عرب اخبار الاتحاد اور امارات الیوم کا کہنا ہے کہ باقی تمام افراد کے لیے کورونا کا منفی تصدیق شدہ تشخیصی ٹیسٹ لازمی ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا۔ امارات کے مقامی لوگوں اور شہریوں کو ابوظہبی میں داخل ہونے کے لیے کورونا کا منفی تصدیق شدہ ٹیسٹ لازمی دکھانا ہوگا۔ یہ نتائج الحسن ایپ کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ تصدیق شدہ طبی مراکز یا یاد رہے کہ اس کورونا ٹیسٹ کی میعاد 48 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے عوام کو نقل و حرکت کے لیے اجازت نامہ درکار ہوتا تھا جو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ عجمان کے سرکاری دفاتر بدھ یکم جولائی سے 75% افرادی قوت کے ساتھ کام دوبارہ شروع کریں گے۔ محکمہ انسانی وسائل عجمان نے امارات میں بحران کے انتظام سے متعلق عجمان ایگزیکٹو کونسل کی قرارداد نمبر 7 پر مبنی ایک سرکولر جاری کیا تھا، جس کے مطابق عجمان کے سرکاری دفاتر بدھ یکم جولائی سے 75% افرادی قوت کے ساتھ کام دوبارہ شروع کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد ملازمین کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اور احتیاطی ہدایات پر مستقل عمل کرتے ہوئے سرکاری عملے کے کام پر بتدریج واپسی کو یقینی بنانا ہے۔ عملے کے افراد کی تعداد دیگر حالات کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات آہستہ آہستہ نارمل حالات کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ملک بھر میں دفاتر سمیت تفریحی مقامات کو کھولا جا رہا ہے، جیسا کہ 29 جون پیر سے فجیرہ میں تمام عوامی ساحل اور پارک زائرین کے لیے دوبارہ کھول دیے گئے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر ہی متحدہ عرب امارات آنے کی اجازت ملے گی۔ حکام متحدہ عرب امارات کے رہائشی اجازت نامے یا ویزا کے حامل افراد جو اس وقت ملک سے باہر ہیں کو امارات واپس آنے سے پہلے کووڈ-19 ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے اعلان کردہ نئے قواعد کے تحت امارات واپسی سے کم از کم 72 گھنٹے قبل اس کا منفی نتیجہ وصول کرنا چاہیے۔ بدھ یکم جولائی سے نافذ ہونے والے قواعد و ضوابط کا مطلب ہے کہ مسافروں کو اس بات توثیق کے بغیر کہ وہ کووڈ فری متحدہ عرب امارات کے لیے جانے والے جہاز میں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NCEMA اور فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اینڈ سٹیزن شپس ICA نے کورونا وائرس سے نمٹنے اور متحدہ عرب امارات کی آہستہ آہستہ سفری پابندیوں کو کم کرنے کی حکمت عملی کی حمایت کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر نئے قواعد کا اعلان کیا۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان جانے والے مسافروں پر کوئی پابندی عائد نہیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے متحدہ عرب امارات کے لیے پروازوں پر عارضی پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں موجود پاکستانی اب بھی اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے بیرونی پروازیں چل رہی ہیں، ایک اعلیٰ مندوب نے پیر کو واضح کیا۔ اتوار کے روز متحدہ عرب امارات کے حکام نے پاکستان سے آنے والی تمام داخلی پروازوں، جن میں ٹرانزٹ پروازیں بھی شامل ہیں، معطل کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ پاکستان میں پرواز کرنے والے تمام مسافروں کے لیے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کا نظام قائم نہیں کیا جاتا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر غلام دستگیر نے بتایا کہ تازہ ترین اعلان کا بیرون ملک مسافروں کی پروازوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے پاکستان جانے والی آؤٹ باؤنڈ پروازیں عام طور پر ون وے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ابوظہبی میں 93 سالہ عورت کورونا وائرس سے مکمل صحت یاب۔
ابوظہبی میں ایک 93 سالہ شامی عورت کورونا وائرس سے مکمل صحت یاب ہو گئی۔ مذکورہ عورت گزشتہ چند ہفتوں سے الرحابہ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج تھی۔ تفصیلات کے مطابق 93 سالہ معمر شامی خاتون شیخ شہپوت ہسپتال میں پیشاب کے نمونے کی تشخیص کے لیے گئی، جہاں اس کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا، جس کے بعد اسے فوراً الرحابہ ہسپتال میں علاج کے لیے بھجوا دیا گیا۔ ہسپتال کے عملے کی دن رات کاوشوں کی وجہ سے مذکورہ عورت کا کورونا سے صحت یابی کا علاج مکمل ہو گیا اور انہیں اب انتہائی نگہداشت یونٹ سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی کی مرکزی وزارت صحت کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی، جس میں ہسپتال کا عملہ عورت کو انتہائی نگہداشت یونٹ سے باہر منتقل کرتے ہوئے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔